اب پیش کرتے ہیں ماسٹر بلبیر سنگھ کی داستان یوگندر پال کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بات ہے سچ۔ اب پیش خدمت ہے ظلم و بربریت، دہشت اور خوف اور محبت کی سچی داستانوں اور آپ بیتی کا سلسلہ، جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی بھی ناول سے زیادہ سنسنی خیز، ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعات سے بھرپور، جسے آپ کبھی بھی فراموش نہ کر پائیں۔ میرا تعلق صوبہ ہریانہ کے ضلع پانی پت کے ایک گاؤں سے ہے۔ میری پیدائش 6 دسمبر 1970 کو ایک راجپوت گھرانے میں ہوئی۔ میرے والد ایک اچھے کسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پرائمری اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے اور بہت اچھے انسان تھے۔ انسانی دوستی ان کا مذہب تھا۔ کسی پر بھی کسی طرح کے ظلم سے انہیں سخت چڑ تھی۔ 1947 کے فسادات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ بہت کرب کے ساتھ ان کا ذکر کرتے اور مسلمانوں کے قتل عام کو ملک پر بڑا داغ سمجھتے تھے۔ بچے کچے مسلمانوں کو بسانے میں وہ بہت مدد کرتے تھے۔ اپنے اسکول میں مسلمان بچوں کی تعلیم کا وہ خاص خیال رکھتے تھے۔ میرا پیدائشی نام بلبیر سنگھ تھا۔ اپنے گاؤں کے اسکول سے میں نے ہائی اسکول کر کے انٹرمیڈیٹ میں پانی پت میں داخلہ لیا۔ پانی پت شاید بمبئی کے بعد شیو سینا کا سب سے مضبوط گڑھ ہے۔ خاص طور پر جوان طبقہ اور اسکول کے لوگ شیو سینا میں بہت لگے ہوئے ہیں۔ وہاں میری دوستی کچھ شیو سینکوں سے ہوگی اور میں نے بھی پانی پت شاخا میں اپنا نام لکھوا دیا۔ پانی پت کے اتہاس یعنی تاریخ کے حوالے سے وہاں نوجوانوں میں مسلمانوں، خاص طور پر بابر اور دوسرے بادشاہوں کے خلاف ذہنوں میں بڑی نفرت گھولی جاتی تھی۔ میرے والد کو جب میرے بارے معلوم ہوا میں شیو سینا میں شامل ہو گیا ہوں تو انہوں نے مجھے بہت سمجھایا۔ انہوں نے مجھے اتہاس کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بابر، خاص طور پر اورنگزیب کی حکومت کے انصاف اور غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عمدہ سلوک کے قصے سنائے اور مجھے بتانے کی کوشش کی انگریزوں نے ہمیں لڑانے کے لیے اور دیش کو کمزور کرنے کے لیے من گھڑت تاریخ تیار کی ہے۔ انہوں نے 1947 کے ظلم اور قتل و غارت گری کے قصوں کے حوالے سے مجھے شیو سینا سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ 1990 میں اڈوانی جی کی رتھ یاترا میں مجھے پانی پت کے پروگرام کی خاصی بڑی ذمہ داری سونپی گئی۔ رتھ یاترا میں ان ذمہ داروں نے ہمارے روئے میں مسلم نفرت کی آگ بھر دی تھی۔ میں نے شیوا جی کی سوگند کھائی، کوئی کچھ بھی کرے میں خود اکیلے جا کر رام مندر پر سے بنے اس ظالمانہ ڈھانچہ کو مسمار کر دوں گا۔ اس یاترا میں میری کارکردگی کی وجہ سے مجھے شیو سینا کے یوتھ ونگ کا صدر بنا دیا گیا۔ میں اپنی نوجوان ٹیم کو لے کر 30 اکتوبر کو ایودھیا گیا۔ راستے میں ہمیں پولیس نے فیض آباد میں روک دیا۔ میں اور کچھ ساتھی کسی طرح بچا کر پھر بھی ایودھیا پہنچے، مگر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ اس سے پہلے گولی چل چکی تھی اور بہت کوشش کرنے کے باوجود میں بابری مسجد کے پاس نہ پہنچ سکا۔ میری نفرت کی آگ اس سے اور بھڑک اٹھی۔ میں اپنے ساتھیوں سے بار بار کہتا تھا اس جیون سے مر جانا بہتر ہے۔ رام کے دیش میں عرب لٹیروں کی وجہ سے رام کے بھکتوں پر، رام کی جنم بھومی پر گولی چلا دی جائے، یہ کیسا انیائے ہے، کیسا ظلم ہے۔ مجھے بہت غصہ تھا۔ کبھی خیال ہوتا تھا خودکشی کر لوں، کبھی دل میں آتا تھا لکھنؤ جا کر ملائم سنگھ کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں۔ ملک میں فسادات چلتے رہے، میں اس دن کی وجہ سے بے چین تھا کہ مجھے موقع ملے میں بابری مسجد کو اپنے ہاتھوں سے مسمار کر دوں۔ ایک ایک دن کر کے وہ منحوس دن قریب آیا جسے میں اس وقت خوشی کا دن سمجھتا تھا۔ میں اپنے کچھ جذباتی ساتھیوں کے ساتھ 1 دسمبر 1992 کو پہلے ایودھیا پہنچا، پھر میرے ساتھ سونی پت کے پاس واقع جاٹوں کے ایک گاؤں کا نوجوان یوگندر پال بھی تھا جو میرا سب سے قریبی دوست تھا۔ اس کے والد ایک بڑے زمیندار تھے، وہ بھی بڑے انسان دوست آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ایودھیا جانے سے بہت روکا۔ اس کے تاؤ جی نے بہت سمجھایا، وہ بگڑے، مگر میں نہیں رکا۔ ہم لوگ 6 دسمبر سے پہلے کی رات بابری مسجد کے قریب پہنچ گئے اور ہم نے بابری مسجد کے سامنے کچھ مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر رات گزاری۔ مجھے بار بار خیال ہوتا تھا کہیں 30 اکتوبر کی طرح آج بھی ہم شبھ کام سے محروم نہ ہو جائیں۔ کئی بار خیال آتا لیڈر نہ جانے کیا کریں، ہمیں خود جا کر کار سیوا شروع کرنی چاہیے۔
मगर हमारे संचालक ने हमें रोका और डिसिप्लिन बनाए रखने को कहा। उमा भारती ने भाषण दिया और कार सेवकों में आग भर दी। मैं भाषण सुनते सुनते मकान की छत से उतरकर कुदाल लेकर बाबरी मस्जिद की छत पर चढ़ गया। योगेंद्र भी मेरे साथ था। जैसी उमा भारती नारा लगाया, एक धक्का और दो, मस्जिद तोड़ दो, बस मेरे मुरादों के पूरा होने का वक्त आ गया। और मैंने बीच वाले गुंबद पर कुदाल चलाई और भगवान राम की जय के नारे जोर जोर से लगाए। देखते ही देखते मस्जिद मस्मार हो गई। मस्जिद के गिरने से पहले हम लोग नीचे उतर आए। हम लोग बड़े खुश थे। राम लीला के लगाए जाने के बाद इसके सामने माथा टेककर हम लोग खुशी खुशी घर आए। अब बाबरी मस्जिद की 2 ईंटें अपने साथ लाए जो मैंने खुशी खुशी पानीपत के साथियों को दिखाई। वो लोग मेरी पीठ ठोंकते थे। शिव सेना के दफ्तर में 2 ईंटें रख दी गईं और एक जलसा किया गया। सब लोगों ने भाषण में फख्र से मेरा जिक्र किया कि हमें गुरु पर फख्र है। पानीपत के नौजवान शिव सैनिक ने सबसे पहले राम भक्ति में कुदाल चलाई। मैंने घर भी खुशी से जाकर बताया। मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए। उन्होंने घर दुख का इजहार किया। मुझसे साफ कह दिया, अब इस घर में तू और मैं दोनों नहीं रह सकते। अगर तू रहेगा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, नहीं तो तू हमारे घर से चला जा। मालिक के घर के ढाने वाले की मैं सूरत नहीं देखना चाहता। मेरी मौत तक तू मुझे कभी सूरत न दिखाना। मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मैंने इनको समझाने की कोशिश की और पानीपत में जो सम्मान, जो इज्जत मुझे इस कारनामे पर मिली है, मैं बताने की कोशिश करता रहा। मगर उन्होंने ये कहा, ये देश ऐसे जालिमों की वजह से बर्बाद हो जाएगा। गुस्से में घर से जाने लगे। मैंने मौका को भांपा और कहा, आप घर से ना जाएं। मैं खुद इस घर में रहना नहीं चाहता जहां राम मंदिर भगत को जालिम समझा जाता हो। मैं घर छोड़कर आ गया और पानीपत में रहने लगा। मेरे अल्लाह कैसे करीम हैं। जुल्म और शिरक के अंधेरों से मुझे ना चाहते हुए इस्लाम के नूर और हदायत से माला माल किया। मुझ जैसे जालिम को जिसने इसका मुकद्दस घर शहीद किया हदायत से नवाजा। हुआ ये कि मेरे दोस्त योगेंद्र ने बाबरी मस्जिद की ईंटें ला कर रखी और माइक से ऐलान किया, राम मंदिर पर बने जालमाना ढांचा की ईंटें सुभागियां खुशकिस्मती से हमारी तकदीर में आ गई हैं। सब हिंदू भाई आकर इन पर मुंह दान करें, यानी कि पेशाब करें। फिर क्या था, भीड़ लग गई। हर कोई आता था और ईंटों पर हकारत से पेशाब करता था। मस्जिद के मालिक को अपनी शान भी दिखानी थी। 4-5 रोज के बाद योगेंद्र का दिमाग खराब हो गया। पागल होकर नंगा रहने लगा। सारे कपड़े उतार देता था। वो इज्जत वाले जमींदार चौधरी का इकलौता बेटा था। इस पागलपन में वो बार बार अपनी माँ के कपड़े उतार कर इससे मुंह काला करने को कहता। बार बार इस गंदे जज्बे से इसको लिपट जाता। इसके वालिद बहुत परेशान हुए। बहुत से सियाने और मौलाना लोगों को दिखाया। बार बार मालिक से माफी मांगते, दान करते, मगर इसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। एक रोज वो घर से बाहर गए तो इसने अपनी माँ के साथ गंदी हरकत करना चाही। माँ ने शोर मचाया। महल्ले वाले आए तो माँ की जान बची। इसको जंजीर में बांध दिया गया। योगेंद्र के वालिद इज्जत वाले आदमी थे। उन्होंने इसको गोली मारने का इरादा किया। किसी ने बताया, यहाँ सोनीपत में ईदगाह में एक मदरसा है, वहाँ बड़े मौलाना साहब आते हैं, आप एक दफा इनसे मिल लें। अगर वहाँ कोई हल ना हो तो फिर जो चाहे करना। वो सोनीपत गए। मालूम हुआ मौलाना साहब यहाँ 1 तारीख को आते हैं और परसों 1 तारीख को आकर 2 जनवरी की सुबह में जा चुके हैं। चौधरी साहब बहुत मायूस हुए और किसी झाड़ फूंक करने वाले का पता मालूम किया। मालूम हुआ कि मदरसा के जिम्मेदार कारी साहब ये काम करते हैं। वो भी मौलाना साहब के साथ सफर पर गए हैं। ईदगाह में एक दुकानदार ने इन्हें मौलाना का दिल्ली का पता बताया कि परसों बुध में हजरत मौलाना बवा ने दिल्ली में इनके यहाँ आने का वादा किया है और लड़के को जंजीरों में बांधकर बुआना के इमाम साहब के पास ले गए। वो मौलाना साहब के मुरीद थे और बहुत जमाने से इनसे बुआना के लिए तारीख लेना चाहते थे। मौलाना साहब हर बार इनसे माजरत कर रहे थे। इस बार उन्होंने इधर के सफर में 2 रोज के बाद जोहर की नमाज पढ़ने का वादा कर लिया था। बुआना के इमाम साहब ने बताया कि हालात खराब होने की वजह से 6 दिसंबर 1992 से पहले हरियाणा के बहुत से इमाम और मदरसीन यहाँ से यूपी अपने घरों को चले गए थे और इनमें से बाद 1 महीना तक नहीं आए। इसलिए मौलाना साहब ने
پہلی تاریخ کو اس موضوع پر تقریر کی اور بڑا زور دے کر یہ بات کہی کہ مسلمانوں نے ان غیر مسلم بھائیوں کو اگر دعوت دی ہوتی اور اسلام، اللہ اور مساجد کا تعارف کرایا ہوتا تو ایسے واقعات پیش نہ آتے۔ انہوں نے کہا، باب مسجد کی شہادت کے بلا واسطہ ہم مسلمان ذمہ دار ہیں، اور اب بھی ہمیں ہوش آ جائے، ہم اس دعوت حق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہ مسجدیں گرانے والے مسجدیں بنانے اور دعوت کا کام کرنے والے بن سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارے حضور نے فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اس لیے وہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یوگیندر کے والد چودھری رگھوبیر سنگھ جب بوانا کے امام، جن کا نام شاید مولانا بشیر احمد تھا، کے پاس پہنچے تو ان پر اس وقت اپنے شیخ کی تقریر کا بڑا اثر تھا۔ انہوں نے چودھری صاحب سے کہا، میں جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا، مگر اب ہمارے حضرت نے ہمیں اس کام سے روک دیا، کیونکہ اس پیشے میں جھوٹ اور عورتوں سے اختلاط یعنی کہ میل ملاپ بہت ہوتا ہے۔ اس لڑکے پر کوئی جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہے، بلکہ مالک کا عذاب ہے۔ آپ کے لیے ایک موقع ہے، ہمارے بڑے حضرت صاحب پرسوں بدھ کے روز دوپہر کو یہاں آ رہے ہیں، آپ ان کے سامنے بات رکھیں، آپ کا بیٹا ہمیں امید ہے ٹھیک ہو جائے گا، مگر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ اگر آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو مسلمان ہونا پڑے گا۔ چودھری صاحب نے کہا، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو میں سب کام کرنے کو تیار ہوں۔ تیسرے روز بدھ تھا۔ چودھری رگھوبیر یوگیندر کو لے کر صبح 8 بجے بوانا پہنچ گئے۔ دوپہر کے وقت ظہر سے پہلے مولانا صاحب آئے۔ یوگیندر زنجیر میں بندھا ننگ دھڑنگ کھڑا تھا۔ چودھری صاحب روتے ہوئے مولانا کے قدموں میں گر گئے، بولے کہ مولانا صاحب، میں نے اس کمینے کو بہت روکا، مگر یہ پانی پت کے اونٹ کے چکر میں آ گیا۔ مولانا صاحب مجھے क्षमा کر دیجئے، میرے گھر کو بچا لیجئے۔ مولانا صاحب نے سختی سے انہیں سر اٹھانے کے لیے کہا اور پورا واقعہ سنا۔ انہوں نے چودھری صاحب سے کہا، سارے سنسار کو چلانے والے سرو شکتی مان قاد المطلق خدا کا گھر ڈھا کر انہوں نے بہت بڑا پاپ کیا ہے۔ اگر وہ مالک سارے سنسار کو ختم کر دے تو ٹھیک ہے، یہ تو بہت کم ہے، اس اکیلے پر لعنت پڑی ہے۔ ہم بھی اس مالک کے بندے ہیں اور اس طرح سے اس بڑے گھنگور پاپ یعنی کہ بڑے گناہ میں ہم بھی قصوروار ہیں۔ ہم نے مسیح شہید کرنے والے کو سمجھانے کا حق ادا نہیں کیا، اب ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ بھی اس مالک کے سامنے گڑ گڑائیں اور क्षमा مانگیں اور ہم بھی معافی مانگیں۔ مولانا صاحب نے کہا، جب تک ہم مسجد میں پروگرام سے فارغ ہوں، آپ اپنے دھیان کو مالک کی طرف لگا کر سچے دل سے معافی مانگیں اور پرارتھنا کریں، یعنی کہ دعا کریں، مالک میری مشکل کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ چودھری صاحب پھر مولانا صاحب کے قدموں میں گر گئے اور بولے، جی میں اس لائق ہوتا تو یہ دن کیوں دیکھتا، آپ مالک کے قریب ہیں، آپ ہی کچھ کریں۔ مولانا صاحب نے ان سے کہا، آپ میرے پاس علاج کے لیے آئے ہیں، اب جو علاج بتا رہا ہوں وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ وہ راضی ہو گئے۔ مولانا صاحب مسجد میں گئے، نماز پڑھی، تھوڑی دیر تقریر کی اور دعا کی۔ مولانا صاحب نے سبھی لوگوں سے چودھری صاحب کے دعا کرنے کو کہا۔ پروگرام کے بعد مسجد میں ناشتہ ہوا۔ ناشتہ سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو مالک کا کرم کہ یوگیندر نے اپنے باپ کی پگڑی اتار کر اپنے ننگے جسم پر لپیٹ لی تھی۔